تو سب سے پہلے خبر بارش کی۔ بنگلورو سمیت کرناٹک کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے داونگیرے میں سڑک حادثہ پیش آیا۔ زیر آب سڑک پر جا رہا ٹرک اچانک الٹ گیا۔ پانی کے تیز رفتار بہاؤ کی وجہ سے ٹرک آگے بڑھ نہ سکا اور سڑک کے بیچ میں ہی پلٹ گیا۔ تاہم اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آسام میں ہوئی پولیس فائرنگ اور لاش کے ساتھ وحشیانہ سلوک کے واقعے کی 400 مذمت کی جا رہی ہے۔ بنگلورو میں مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے بھی احتجاج کیا۔ ملی اور سماجی تنظیموں نے کہا کہ آسام میں 50 سے زائد سالوں سے رہ رہے لوگوں کو بے گھر کرنا ناانصافی کے مترادف ہے۔ ریاستی صدر مولانا افتخار احمد قاسمی نے کہا کہ غریب عوام پر پولیس کی کارروائی اور اس کے بعد پیش آئے انسانیت سوز واقعے نے پورے ملک کو شرمندہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سعد بیلگامی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں اور سیکولر عوام کو فسطائی طاقتوں کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بھی نہیں ہے، لوگ جو ہے تھو کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ بستے ہیں۔ مرنے کے بعد کسی بھی مذہب میں مرنے والے کا احترام ہوتا ہے، بہت احترام سے اس کو آخری منزل تک پہنچانے کا ہر مذہب تعلیم دیتی ہے۔ کیا یہ انسان ہیں؟ ان کا کوئی مذہب ہے؟ ان کے پاس مذہب کی تعلیم نہیں ہے؟ بھائی ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جانوروں میں ان کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو جانور احترام کرتے ہیں۔ Photo journalist jumped on the deceased person, and this has shown again that the media in this country is not just impartial or neutral, but it has taken a stand with the fascists. سوسائٹی کو پولرائز کرنے کے یہ ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کیے جائیں، چنانچہ پاپولیشن مکس کی بات ہو یا پھر اس وقت جو مذہبی ذمہ داروں کو، علماء کو کنورشن کے نام پر جو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ سب اسی چیز کے مظاہر ہیں۔ چنانچہ ہم کو ان کے پیچھے جو اصل عزائم ہیں، اقتدار حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں۔ بنگلورو کی مشہور درگاہ حضرت سیدنا یقین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ ودھان سودھا کے قریب موجود یہ درگاہ تقریباً 400 سال پرانی ہے اور ہندو مسلم اتحاد کا مرکز سمجھی جاتی ہے۔ تبت سے آئے لوگوں نے درگاہ کی تعمیر کی تھی۔ کورونا وبا کی وجہ سے مختصر طور پر عرس کی تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ درگاہ کو پھولوں اور لائٹنگ سے سجایا گیا ہے۔ حضرت یقین شاہ ولی درگاہ کمیٹی کے نمائندوں نے کہا ہے کہ درگاہ کی اراضی کبھی 160 سے زائد ایکڑ تھی، لیکن زمین پر بڑے پیمانے پر قبضے ہوئے ہیں۔ بنگلورو میں کانگریس اقلیتی شعبے کے نومنتخب ریاستی صدر عبدالجبار نے ایم آئی ایم پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جیسی پارٹیاں مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، اس لیے مسلمان جذبات سے نہیں ہوش سے کام لیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہوئے گلبرگہ، ہبلی، بلگام کے بلدیاتی انتخابات میں ان پارٹیوں کی وجہ سے بی جے پی کو کامیابی ملی ہے۔ اس موقع پر وائی سعید احمد نے کہا کہ 6.5 سال تک وہ کانگریس پارٹی کے اقلیتی شعبے صدر رہے، اب پارٹی نے یہ ذمہ داری سینئر لیڈر عبدالجبار کو سونپی ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی زونل ریلوے یوزرز کنسلٹیٹو کمیٹی کے رکن بابو راؤ نے رائچور سے بنگلورو اور حیدرآباد کے لیے وندے بھارت ایکسپریس ٹرین شروع کرنے کا مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو سے مانگ کی ہے۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رائچور حیدرآباد پیسنجر ٹرین کے اوقات میں تبدیل کرتے ہوئے صبح 6 بجے سے حیدرآباد کے لیے پیسنجر ٹرین چلائی جانی چاہیے۔ انہوں نے رائچور ریلوے اسٹیشن کے لیے اسکیلیٹر کا بھی مطالبہ کیا۔ اور فی الحال اس بلیٹن میں